آپ سوال کریں گے ختم نبوت اتنا اہم عقیدہ؟ میں کہتا ہوں جی ہاں، ثبوت چاہیے، آؤ میں ثبوت پہ امت کے اس فرد کو پیش کرتا ہوں جس فرد کو رسول اللہ نے ٹائٹل دیا ہے، عنوان دیا ہے، آپ علیہ السلام نے لقب دیا ہے، حضور نے رتبہ، عہدہ، مرتبہ، درجہ، حیثیت و ویلیو دی ہے، اور جمعہ کے خطبے میں اس جگہ خطیب ٹھہر کے، ممبر پہ ٹھہر کے، ہاتھ میں عصا پکڑ کے آپ کو وہ ٹائٹل ہر جمعے سناتا ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں ارحم امتی بی امتی ابو بکر، کہ لوگو میری امت جتنی آ چکی، جتنی آئے گی، ان سب امت میں میرے رب نے مجھے بتایا کوئی ایک شخص ایسا ہے جس کے سر پہ امت کے رحیم و کریم ہونے کا تاج سجے، جس کے کندھوں پہ امت میں شفیق ہونے کی شفقت کے تمغے سجے، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، شان محمد مصطفیٰ، شان صدیق اکبر، نعرہ تکبیر۔ ابو بکر وہ ہے جس کے سر پہ تاج سرداری امت سجا ہے، اور حضور نے ارحم کا لقب دیا ہے۔ ارحم، سب سے زیادہ امت پہ رحم کرنے والا امت میں۔ یہ سپرلیٹو ڈگری ورڈ ہے جسے ہم کہتے ہیں عربی میں، اس میں تفضیل۔ میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، سنو۔ یہ جو نرم ترین آدمی ہے، یہ عقیدہ ختم نبوت پہ کتنا نرم ہے اور کتنا گرم ہے، اس سے فیصلہ کرا لو۔ ابو بکر کی ذات اقدس کو اٹھائیں اور اس کے دربار پہ پوچھ کے اس کو دیکھیں کہ عقیدہ ختم نبوت پر سینسیٹیوٹی، حساسیت کتنی ہے، اور اس پہ ابو بکر تجھے ٹائٹل تو رسول اعظم سے ملا، نبی اعظم سے ملا، پیغمبر اعظم سے، رحیم و کریم نرم ترین امتی ہونے کا اعزاز حضور کی زبان سے ملا۔ ابو بکر آپ بتاؤ عقیدہ ختم نبوت پہ نرمی کتنی اور گرمی کتنی؟ آؤ میں ابو بکر صدیق کے اس عمل کو پیش کرتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور ہے۔ آپ میں سے جتنے دوست سعودیہ گئے ہیں وہ جانتے ہیں کیپٹل آف دا کنگڈم، سعودیہ کا جو دار الخلافہ ہے، دار الحکومت، راجدھانی ہے سعودیہ کی، وہ ریاض ہے، اور ریاض سے 70 کلومیٹر کے لگ بھگ ایک بستی ہے جسے آج بھی یمامہ کہتے ہیں۔ آپ جائیے یمامہ کی بستی کا وہاں حالات دیکھ لیں۔ یہاں کا رہنے والا ایک مسلمہ ہے، اس شخص نے دعوی نبوت کیا ہے رسالت مآب کے دنیا سے جانے اور ابو بکر کی خلافت سنبھالنے کے وقت۔ یہ ابو بکر صدیق نے یہ نہیں سوچا ابھی حکومت پہ پاؤں میں مضبوط کر لوں، یہ نہیں سوچا کہ رسول اعظم دنیا سے گئے اور ابو بکر تیری بات کیسی مانی جائے گی۔ ابو بکر نے صحابہ اور اہل بیت کو کال دی ہے، جمع ہوئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سب سے بات کی ہے اور کہا سنو، ایک ہی جملہ، اَيَنْقُصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، کہ دو میں ایک کام ہوگا، یا حضور کے دین میں نقصان برداشت کرو گے یا میں زندہ رہوں گا، یہ دو اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ جسے منطق کی زبان میں کہتے ہیں مانعۃ الجمع، یہ اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ یہ انگلش میں کہیں امپاسبل سینٹینس، یہ ناممکن جملہ ہے، نہیں ہو سکتا۔ کہا یا مجھے زندگی چاہیے تو پھر میں لڑوں گا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفظ کر جاؤں گا، یا اپنی جان آفریقہ کے حوالے کر دوں گا۔ حضرت عمر نہیں کہہ رہے جن کی تلوار دنیا میں مشہور ہے، یہ سیدنا علی نہیں کہہ رہے جس نے مرحب کے سر کو یوں اڑایا تھا جیسے ہم چٹیل میدان میں فٹ بال کو کک مارتے ہیں، یہ حضرت علی نہیں ہے، یہ خالد ابن ولید نہیں ہے جو 226 جنگوں کا فاتح کمانڈر ان چیف آپ صحابہ ہے، یہ وہ نہیں ہے، یہ وہ ہے جب بدر میں سب کہہ رہے تھے حتی یسخن فی الارض، ان قیدیوں کو مار دو جو پکڑے گئے ہیں، ایک ہی ابو بکر تھا جو کہہ رہا تھا یا رسول اللہ نہ مارے، انہوں نے پڑھائی لکھائی سیکھی ہوئی ہے، یہ ہمارے صحابہ دوستوں کو سکھا دیتا کہ ہم قرآن و سنت لکھ کے امت تک پہنچا۔ یہ وہ نرم آدمی ہے جو اس موقع پر بھی نرم ہے جس پر حضرت عمر کھڑے ہوئے
کہا میرے رشتہ دار میرے حوالے، علی کے رشتہ دار علی کے حوالے. یہ اس موقع پہ بھی گرم نہیں ہے. یہ وہ ابو بکر ہے جس نے اتنی مار کھائی ہے. ام الخیر حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ ابو بکر کی اماں فرماتی ہیں کنگھی دینے کے لیے سر میں کنگھا ڈالتی. اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ کے معاملے میں ابو بکر کے سر کے بالوں کو یوں کھینچا گیا تھا، بال اکھڑ کے کنگھی میں آ جاتے.